حاضرین مجلس، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد علی العالمین جميعا فأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبتغون لربهم سجدا وقياما. صدق الله المولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانکاروں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. والذین یبتغون لربهم سجدا وقیاما. پارہ 19 رکوع 4. وہ لوگ جو راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں، اپنے محبوبوں اور اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے. یعنی میرے ولیوں کی، میرے محبوبوں کی علامت یہ ہے کہ جب ساری دنیا آرام سے سو جاتی ہے تو میرے محبوب بندے مجھے منانے کے لیے اپنی راتیں قیام اور سجدے کرنے میں گزار دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ عبادت کے بغیر کام نہیں بنتا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا مقبول ہوں تو اس کی عبادت کو دیکھو. اگر وہ اللہ کی یاد میں اپنی راتیں قربان کرتا ہے تو پھر واقعی وہ مقبول ہے. اور اگر اس نے کبھی بھول کر وضو بھی نہیں کیا اور مسجد کو بھی کبھی بھول کر نہیں گیا تو وہ مقبول نہیں، وہ مردود ہے. ایسا آدمی ولی نہیں بلکہ شیطان کا دوست ہے. دیکھو، اگر اللہ کی عبادت معاف ہوتی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی اتنی عبادت نہ کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جائے یا پھر شک ہو جائے۔ جب حضور علیہ السلام پر رب نے عبادت کو معاف نہیں کیا تو عام انسان تو ہے ہی گناہوں کا پتلا، خطاؤں کا پیکر، بھلا اس انسان پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے مرشد کے پاس، جب اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، خواجہ غریب نواز جب اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو خواجہ غریب نواز کو ایک کمرہ عطا فرمایا اور وظائف بتائیں کہ جاؤ بیٹا یہ وظائف اور میرے بتائے ہوئے اوراد پڑھو۔ معلوم ہوا کہ کامل اللہ کا بندہ بننے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ریاضت اور عبادت کے بغیر بات نہیں بنتی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ ہند الولی ہے، میرے دوستو، آپ کا عرس پاک رجب کی 6 شریف یعنی 6 تاریخ کو، چونکہ آج چاند رات ہے، اگر چاند دکھ گیا تو انشاءاللہ 6 تاریخ کا دن آتے جمعرات پڑ رہا ہے، جو جمعرات آنے والا ہے، جمعرات کو خواجہ غریب نواز کا عرس شریف بھی منایا جائے گا۔ تو میرے دوستو، خواجہ غریب نواز عطائے رسول بھی ہے، ہند الولی بھی ہے۔ جب آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو عبادت کرنے کی تاکید فرمائی، اوراد و وظائف بتائے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، جب خواجہ غریب نواز ہند الولی ہو کر عطائے رسول ہو کر اوراد و وظائف کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر ہم اور آپ کون ہے؟ دیکھو، ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ سونا سونا ہی ہوتا ہے، سونا سونا ہی ہوتا ہے، گولڈ سونا، وہ نیل والا سونا نہیں، گولڈ والا سونا بولتا ہوں، سونا سونا ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ زیور نہ بن جائے تو گلے میں ڈالنے کے قابل نہیں بنتا۔ زیور بننے کے بعد ہی سونا گلے میں ڈالنے کے قابل بنتا ہے۔ دیکھو، ایک آدمی بازار سے 8 تولے سونے کی ایک ڈلی لے آئے، ڈلی لے آئے گھر میں، آپ سونے کی ڈلی کو سوراخ کر کے اپنی بیوی یا بیٹی کے گلے میں ڈال دے، بیوی یا بیٹی کے گلے میں ڈال دے، تو جب دیکھنے والے دیکھیں گے تو اس کا مذاق اڑائیں گے، حالانکہ تو یہ سونا ہے، حالانکہ ہے سونا، لیکن اس کو گلے میں ڈالنے سے پہلے زیور بننا پڑے گا، زرگر یعنی سونار کاریگر اس سونے کو بھٹی میں ڈالے گا، یعنی اس کو مشقت میں ڈالے گا، آگ سے وہ سونا نرم ہو جائے گا، پھر کاریگر اس کو سانچے میں ڈالے گا، لیکن ابھی بھی اس کی جان نہیں چھوٹی۔ اب کاریگر ہاتھ میں قلم لے کر اس کو اوپر سے خوب چھیلے گا، اس کو کترے گا، جو سونے کو چھیلتا جائے گا اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا جائے گا، اب جا کر وہ زیور تیار ہوگا، اب جا کر کسی محبوب کے گلے میں ڈالنے کے قابل ہوگا۔ غور فرمائیں، حالانکہ یہ سونا پہلے بھی سونا ہی تھا اور اب بھی سونا ہے، لیکن پہلے اگر گلے میں ڈالا گیا تو لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن اب یہی سونا گلے میں ڈالا گیا تو سب قدر و منزلت کی نگاہ سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ بات کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب تک سونے میں اپنے جسم پر سختی اور مشقت برداشت نہیں کی تھی، زیور نہیں بنا تھا، مذاق ہوتا تھا،
لیکن سختی اور مشقت برداشت کرنے کے بعد زیور بن گیا تو محبوب کے گلے میں ڈالنے کے قابل بن گیا، محبوب کے گلے میں ڈالنے کے قابل بن گیا۔ اسی طرح یہ اللہ والے پہلے بھی سونا ہوتے ہیں، لیکن جب محنت اور مشقت برداشت کرتے ہیں تو رب اور محنت اور مشقت برداشت کرتے ہیں تو تب جا کر یہ بھی کسی محبوب کے گلے میں ڈالنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ والے بھی کمالات اور مجاہدات کر کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، تو یہ ہے اولیاء اللہ، اللہ کے ولی یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے ولی یعنی اللہ کے دوست۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے دوستو؟ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی پیر مل جائے کہ نہ نماز پڑھنی پڑے، نہ روزہ رکھنا پڑے، نہ تہجد و نوافل پڑھنے پڑے، نہ تکلیف برداشت کرنی پڑے، نہ مشقت جھیلنا پڑے، بس وہ پیر ایک ہی نگاہ سے ہمیں غوث اور قطب بنا دے۔ یہ آج ہمارا حال ہے کہ کسی کی نظر کرم ہو اور ایک ہی نظر سے ہمیں غوث بنا دے، قطب بنا دے۔ لیکن یاد رکھیں، نہ ہمیں ایسا کوئی ولی ملے، نہ ہم غوث بنے، نہ قطب ہوئے، لیکن یاد رکھو یہ اللہ والے جو ہیں ایک ہی نظر سے غوث اور قطب بنا تو سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہے، ایک نظر سے ہم کو غوث اور قطب بنا سکتے ہیں، لیکن بناتے نہیں، بناتے نہیں۔ ایک آدمی کو کبھی کبھار یہ بنا کر بتا دیتے ہیں، کبھی کبھار بنا کر بتا دیتے ہیں کہ ہم ایک نظر سے انسان کو غوث اور قطب بنا کر اللہ کا مقبول بنا سکتے ہیں، لیکن قانون یہ نہیں، قانون یہ نہیں کہ ہر کسی کو ایک ہی نظر سے ولی بنا دے، کوئی ہر ایک کو نظر سے ولی بنا دے تو یہ قانون کے خلاف ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہ اللہ والے قانون کو توڑ کر کسی ایک کو محبوب خدا بنا دیتے ہیں، قطب بنا دیتے ہیں۔ حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر عزیزی۔ کیا ہے؟ تفسیر عزیزی۔ تفسیر عزیزی میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا نام ہے؟ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا نام اسم گرامی محمد باقی اور لقب شریف باقی باللہ ہے، جو کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ خواجہ باقی باللہ کا مزار شریف ہندوستان دہلی میں ہے۔ کہاں ہے؟ دہلی میں ہے۔ انہیں خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند مرید، حضرت کے چند مرید جو کہ دور دراز کا سفر کر کے آئے تھے، شام کا وقت تھا، لنگر شریف تقسیم ہو چکا تھا، سارے مرید کھانا کھا چکے تھے۔ ادھر یہ مرید اس وقت پہنچے جبکہ لنگر کا کھانا موجود نہیں تھا۔ جب یہ حضرت صاحب کے مرید بازار سے گزرے تو ایک نان بائی یعنی ہوٹل والا، اس دور میں روٹیاں پکانے والے کو نان بائی کہتے تھے، جو روٹیوں کو پکاتے تھے اس کو نان بائی کہتے تھے۔ جب حضرت صاحب کے یہ مرید بازار سے گزرے تو نان بائی نے دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ مرید حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے معلوم ہوتے ہیں، چونکہ وہ خود بھی خواجہ صاحب کا مرید تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کامل پیر وہ ہوتا ہے جو مریدوں پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھا دے۔ یاد رکھو دوستو، کامل پیر کون ہوتا ہے؟ جو مریدوں پر اللہ کا رنگ چڑھا دے، مریدوں پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھا دے اور اپنے مریدوں کو ہر برائی سے چھڑا کر اللہ کے قریب کر دے، کیونکہ کامل پیر کی یہی نشانی ہوتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کسی کامل پیر کی کاملیت، کسی کامل پیر کی
कामिलियत देखनी हो तो उसके किसी मुरीद को देख लो। अगर आपको मालूम करना है कि ये पीर कामिल है कि नहीं, तो कहते हैं कि उसके मुरीद को देख लो, क्योंकि जब तुम उसको देखोगे तो तुम्हें उसकी कामिलियत का पता चल जाएगा, वो पीर कामिल है कि नहीं। अगर मुरीद कामिल होगा तो पीर भी कामिल होगा। बहरहाल नान बाई ने देखा और उन मुरीदों को और फिर सोचने लगा और दिल में ख्याल करने लगा, ये लोग हजरत साहब के मुरीद मालूम होते हैं और मालूम होता है कि दूर दराज का सफर करके आ रहे हैं और लाजिमन इनको भूख भी लगी होगी, इस वक्त लंगर तो खत्म हो चुका होगा। ये मुरीद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला के पास गए तो पीर साहब को खुद तकलीफ करनी पड़ेगी और इन मुरीदों के लिए खाना तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि पीर अपने मुरीदों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और पीर मुरीद का रूहानी तौर पर बाप होता है। क्या समझे मेरे दोस्तों? पीर जो होता है ना, मुरीद का रूहानी बाप होता है। पीर उस्ताद, ये जितने भी है उस्ताद है, पीर है, अपने शागिर्दों का, अपने मुरीदों का रूहानी तौर पर बाप होता है। और याद रखो, जितनी मोहब्बत पीर कामिल को अपने मुरीद से होती है, जितनी मोहब्बत एक पीर कामिल को अपने मुरीद से होती है, उतनी मोहब्बत एक बाप को कभी अपने बेटे से नहीं होती, एक बाप को अपने बेटे से नहीं होती। खैर, मुरीद पहुंच गए, हजरत साहब ने इरादा फरमाया कि इनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि बड़ी दूर से आए हैं, इनको भूख भी लगी होगी। हजरत ने अभी इरादा फरमाया ही था कि वो नानबाई यानी वो होटल वाला हजरत के मुरीदों को देख चुका था। बहुत सारी रोटियां और तरह तरह के सालन पके हुए सारे होटल का खाना उठाकर ले आया और लाकर हजरत साहब के मुरीद के सामने रख दिया। मुरीदों ने खाना खाया, सैराब हो गए। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया, भाई सुनाओ खाना कैसा था? मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर खाना बहुत लजीज था, बहुत मजा आया, बड़ा सुरूर आया, तबीयत खुश हो गई, खाना खाकर सारी थकान दूर हो गई है। हजरत साहब ने सुना तो वो भी खुश हो गए और मुरीद वैसे भी नानबाई ने अच्छा खाना तैयार किया, नानबाई ने अच्छा खाना तैयार किया और बगैर कहने के लाया। और जब बगैर कहने के लाया तो कोई मतलब भी नहीं होगा, कोई मतलब भी नहीं होगा, यानी पैसे वगैरह का। इधर हजरत साहब खुश हुए, उधर नानबाई खुश हो गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आज हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाई। और ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह इसलिए खुश थे कि मेरे मुरीद ने मेरे मुरीदों की खिदमत की है। जब हजरत साहब खुश हुए तो साथ ही दरियाए विलायत जोश में आ गया, दरियाए विलायत जोश में आ गया। अब जब वली की विलायत जोश में आती है तो यूं समझो कि खुदा की रहमत जोश में आ गई। जब वली की विलायत जोश में आती है तो यूं समझो कि खुदा की रहमत जोश में आ गई, क्योंकि वली की जबान खुदा की जबान होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बुखारी शरीफ में मौजूद है। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ओ नानबाई, अर्ज की जी हुजूर, फरमाइए तूने, फरमाए। हजरत ने कहा, ए नानबाई, तो मुरीद ने कहा जी हुजूर। तो नानबाई ने फरमाया, इन आने वाले मेहमानों की तूने खिदमत की है, मुझे खुश कर दिया, इनकी खिदमत करके तूने मुझे खुश कर दिया है, लिहाजा आज जो तुझको मांगना है मांग ले, तो जो चाहता है आज मांग ले। कुर्बान जाइए नानबाई के मांगने के। नानबाई ने मांगा तो क्या मांगा? नानबाई ने कहा, हुजूर मैं जो कुछ मांगूंगा क्या वो मुझे मिलेगा? मैं जो कुछ मांगूंगा क्या वो मुझे मिलेगा? आपने फरमाया, जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारी जबान ने जो कुछ कह दिया वो जरूर पूरा होगा इंशाअल्लाह। हजरात,
آج کل کا کوئی نوجوان ہوتا، ہم اور آپ ہوتے، ہاں تو پھر ہم کیا مانگتے؟ ہاں دنیا کے خزانے مانگتے، لیکن نان بھائی نے کیا مانگا؟ سنو، عرض کی حضور اگر آپ دینا چاہتے ہیں، کچھ مجھے دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ کیا مانگا؟ نان بھائی نے کیا مانگا؟ حضور اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے جیسا بنا دے۔ اللہ اکبر! خواجہ صاحب نے فرمایا، نان بھائی تو نے بہت بڑی چیز مانگی ہے، چیز بڑی لیکن تیرا برتن چھوٹا ہے، تیرا برتن چھوٹا ہے، کہیں برتن پھٹ نہ جائے، کوئی اور چیز مانگ، کیونکہ جو چیز باقی باللہ نے عرصہ دراز محنت کر کے حاصل کی ہے اور رب سے بڑی مشکل سے مانگ کر لی ہے، تو یوں چند منٹوں میں لینا چاہتا ہے، لہذا کوئی اور چیز مانگ۔ اس نے کہا، یا حضرت آپ نے خود وعدہ فرمایا، آپ نے خود وعدہ فرمایا ہے، دینا ہے تو یہی دو، یعنی مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب مرید کی ضد سنی تو آپ جو ہے کہنے لگے کہ اے میرے مرید، تو نے جو چیز مانگی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اب مرید اصرار کرتا گیا کہ یا حضرت آپ نے وعدہ کیا ہے، اب تو آپ کو دینا ہی ہوگا، آپ میری فکر نہ کریں، میری بات تو اس کی آپ فکر نہ کریں، کیونکہ اس لیے کہ یہ تو مانا کہ سہ سکتا نہیں تاب جمال۔ مرید کہتا ہے یہ تو مانا کہ سہ سکتا نہیں تاب جمال، رخ سے پردہ اٹھا آگے میری تقدیر ہے، رخ سے پردہ اٹھا آگے میری تقدیر ہے۔ اللہ اکبر! حضرت صاحب نے فرمایا، اچھا اگر یہ بات ہے تو میرے قریب آ۔ توجہ چاہوں گا دوستو، کیا فرمایا حضرت نے؟ اگر یہی بات ہے تو آ میرے قریب آ۔ حضرت صاحب نے اس کا بازو پکڑا اور اس کو اپنے کمرے میں لے گئے اور ایسی نظر رحمت اور نظر ولایت ڈالی کہ سب کچھ اس کو دے دیا جس کا وہ طالب تھا۔ نان بھائی تھوڑی دیر کے بعد جب خواجہ باقی باللہ اور نان بھائی باہر نکلے تو مرید کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم پتہ نہیں چلتا تھا کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے، یعنی دونوں ایک ہی نظر آتے تھے، دونوں ایک ہی نظر آتے تھے۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی بدل ڈالا، شکل و صورت بھی بدل ڈالی۔ فرق اتنا تھا کہ نان بھائی بے ہوش تھا، نان بھائی بے ہوش تھا، کیونکہ ایک دم ہی پوری ولایت کی بوتل جو چڑھ گیا تھا، ایک دم ہی پوری ولایت کی بوتل جو چڑھ گیا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر 3 دن کے بعد وہ نان بھائی فوت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ معلوم ہوا اللہ والے ایک نظر سے انسان کو ولی غوث کے ساتھ شکل و صورت بدلنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ بولو طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں؟ طاقت رکھتے ہیں۔ خدا کے حکم سے یہ تو کہ اللہ کے ولی اب آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ملاحظہ فرمائے۔ یہ تو حضور کے غلاموں کی بات تھی، یہ تو حضور کے مرید، حضور کے چاہنے والوں کی بات تھی۔ اب آئیے اپنے نبی کی طاقت کا ملاحظہ فرمائے، ہمارے نبی کی شان دیکھے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، عارف رومی، مولانا عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مثنوی شریف میں یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر، توجہ چاہوں گا سب کی، ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی فوج میں پانی ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے سپاہیوں نے اپنے جنرل، اپنے قائد، اپنے سپاہ سالار، اپنے آقا، اپنے مرشد، اپنے پیارے رؤوف الرحیم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پانی ملنے کی شکایت،
पानी ना मिलने की शिकायत की तो ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत सुनकर हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने दरबार में बुलाया। हजरत अली दौड़े दौड़े सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली अर्ज की, जी हुजूर। फरमाया, सामने पहाड़ देख रहे हो? तो जो चाहूंगा, हुजूर ने क्या फरमाया? सामने पहाड़ देख रहे हो? हजरत अली अर्ज की, जी हुजूर देख रहा हो। फरमाया, उस पहाड़ के पीछे चले जाओ, उस पहाड़ के पीछे चले जाओ। एक हबशी गुलाम अपने ऊंटों पर पानी के मशकीजे लादे लिए अपने मालिक के पास जा रहा है। जाओ, उसको पानी समेत मेरे पास ले आओ ताकि पानी की कमी को दूर किया जाए। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते चलते उस पहाड़ के पीछे पहुंचे। हजरत अली फरमाते हैं कि रब्बे काबा की कसम, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे एक हबशी गुलाम के बारे में बताया था कि वो ऊंटों पर पानी लादे जा रहा है, उसी तरह हूबहू मैंने ये मंजर देखा। वाकई एक हबशी पानी लिए जा रहा था। अल्लाह गनी कुर्बान जाओ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, कहा मैं अलैहिस्सलाम के इल्म पाक पर, कहा है वो लोग जो कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को दीवार के पीछे की भी खबर नहीं। आप हैरान होंगे, भला ये बात भी कोई कर सकता है? जी हाँ, ऐसे मुसलमान भी हुए हैं और उनके पैरोकार अब भी बड़ी तादाद में मौजूद है। यानी देवबंदियों के पेशवा मौलवी खलील अहमद अम्बेडकरी साहब ने अपने किताब बराहिन कातिया सफा नंबर 51 पर यह लिखा है कि नबी करीम को दीवार के भी पीछे की खबर नहीं, दीवार के पीछे की भी खबर नहीं। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मुसलमानों, अल्लाह पनाह दे ऐसे बुरे अकीदे से। आप उनकी ना सुनो, बल्कि अपने आका व मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनो। वो फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम, जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खबर दी थी, उसी तरह पूरी निकली। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हबशी गुलाम के पास पहुंचे। फरमाया, अल्लाह के बंदे, ये पानी कहां से ला रहे हो और कहां ले जा रहे हो? वो बोला, हुजूर मैं कल इस वक्त ये पानी लेकर और मशकीजे भर के चला हूं। वो क्या कहने लगा? कल इस वक्त पानी लेकर और मशकीजे भर कर चला हूं और आज इस वक्त यहां पर पहुंचा हूं और अब आज से चलूंगा तो कल इसी वक्त अपने गांव में पानी लेकर पहुंचूंगा। मौला अली ने फरमाया कि पानी तो बहुत दूर है, यानी 3 दिन का रास्ता है, पानी 3 दिन के रास्ते पर है। तो मौला अली ने फरमाया, पानी तो बहुत दूर है। हबशी गुलाम ने कहा कि जी हुजूर 2 दिन के रास्ते पर है और मैं जिस गांव में रहता हूं वहां एक रईस रहता है, यानी एक मालदार रहता है, मैं उसका गुलाम हूं। बस वो मुझसे पानी का ही काम लेता है, वो मुझसे पानी का ही काम लेता है। फरमाया, चल फिर अपने आका के पास। हजरत अली ने फरमाया, चल फिर अपने आका के पास, बाद में चलना, पहले मेरे आका के पास चल। उस हबशी गुलाम ने कहा कि आपका आका कौन है? फरमाया, मेरा आका जाने कायनात हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के सबसे प्यारे रसूल है, वो है। उसने कहा है कि मैं तो नहीं चलता। उस हबशी गुलाम ने कहा, मैं नहीं चलता। मौला अली ने फरमाया, ऐ हबशी गुलाम, तुम्हें पता नहीं ये तुम्हें कौन कह रहा है? अरे ये मौला अली का फरमान है, तुम्हें जरूर चलना पड़ेगा। वो चीखता रहा, शोर मचाता रहा, रोता रहा, लेकिन हजरत अली उसके बाजू को पकड़ कर ले गए। वो चिल्लाता रहा, लोगों बचाओ बचाओ, लेकिन उसको कौन बचाए जिसको मौला अली पकड़ ले। आखिरकार हजरत अली उस हबशी गुलाम को पकड़कर नबी करीम के पास ले गए। जब उस गुलाम की नजर
کائنات کے والی حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو سب کچھ بھول گیا. جیسے ہی اس نے حضور کو دیکھا سب کچھ بھول گیا, اونٹ سے اتر کر کھڑا ہو گیا, حیران تھا کہ میں زمین پر ہوں یا آسمان پر ہوں, یہ لوگ ہیں یا فرشتے جو آسمان سے اترے ہیں. شاعر کہتا ہے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس حبشی غلام کے مشکیزوں سے پانی بھر لو. اب صحابہ کرام نے جب حضور علیہ السلام کا حکم سنا تو اپنے مشکیزوں کو بھر لیا, پیاسوں نے پانی پیا, اونٹوں کو پلایا, سارے لشکروں میں پانی ہی پانی ہو گیا. ایک غلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے مشکیزیں تو بھر گئے لیکن اس حبشی غلام کے مشکیزیں خالی ہو گئے. ہمارے مشکیزیں بھر گئے لیکن اس حبشی غلام کا مشکیزہ خالی ہو گیا ہے. اب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ وہ نبی جو تمہارے برتن بھر سکتا ہے وہ خالی اس کے بھی نہیں رہنے دے گا, وہ خالی اس کے بھی نہیں رہنے دے گا. نبی کریم علیہ السلام اٹھے اور اپنا دست انور, دست کہتے ہیں ہاتھ کو, دست کس کو کہتے ہیں ہاتھ کو, اپنا دست انور حبشی غلام کے مشکیزے پر رکھا. کہاں رکھا؟ حبشی غلام کے مشکیزے پر رکھا. بس پھر کیا تھا؟ فجعل السماء يفقر من بین اصابعہ کامثال العیون. بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ السلام کی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. جب حضور نے اپنا ہاتھ مشکیزے پر رکھا تو حضور کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے, پانی نکلنا شروع ہو گیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انگلیاں ہے فیض پر پیوتے ہیں پیاسے جھوم کر, انگلیاں ہے فیض پر پیوتے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہے واہ واہ, ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہے واہ واہ. اور چشمے پھوٹے انگلیوں سے شیر لشکر ہو گیا, چشمے پھوٹے انگلیوں سے سیر لشکر ہو گیا. مصطفیٰ کا پنجے پر نور دریا ہو گیا. مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس دن جب حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مشکیزے پر رکھا تھا, حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس دن حضور علیہ السلام نے مشکیزوں کا کنکشن کو حوض کوثر سے ملا دیا تھا. کہاں ملا دیا تھا؟ حوض کوثر سے ملا دیا تھا اور وہاں سے پانی آ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سب لوگوں نے پانی پی لیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں, تم نے اس سے پانی لیا, تم لوگوں اس کو روٹی دو. تم نے اس حبشی سے پانی لیا, تم اس کو روٹی دو. اب دیکھو دوستو, سب صحابہ کرام اپنے اپنے خیموں میں تشریف لے گئے اور روٹیوں کے ٹکڑے جمع کر کے ایک تھیلا بھر کر لائے. حضرات ذرا سوچو تو صحیح, وہ بھیک کیسے مزے کی بھیک ہوگی جس میں صدیق و فاروق عثمان و علی پاک کے ٹکڑے جمع ہوں گے, جس میں صدیق و فاروق اور عثمان و علی کے ٹکڑے جمع ہوں گے. اللہ اکبر. کالے رنگ والا حبشی غلام حیران ہو کر دیکھ رہا تھا, یہ سب کیسے ہو گیا, یہ سب کیسے ہو گیا. اس غلام نے عرض کی آقا حضور آپ کون ہے اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا کہ اے غلام اپنا مشکیزہ لے لو اور دیکھ لو ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہوا. مشکیزہ لے لو اور تمہارے مشکیزے میں سے ایک قطرہ پانی بھی کم نہیں ہوا. ہم نے اپنے رب کے فضل سے, حضور کیا فرماتے ہیں, ہم نے اپنے رب کے فضل سے پانی لے لیا اور تجھے روٹی بھی دیتے ہیں, روٹی بھی دیتے ہیں, یہ لو اور جاؤ.
یہ روٹی لو اور یہاں سے جاؤ۔ اب حبشی غلام بولا اب جاؤں کہاں، اب جاؤں کہاں، کیا بلا کے نکالتے ہو؟ میں نے سنا تھا کریم دروازے پر بلا کر کسی کو نکالا نہیں کرتے۔ غلام کہہ رہا ہے کہ کریم دروازے پر بلا کر کبھی نکالا نہیں کرتے، مجھے خبر نہیں کہ میں کون ہوں، نہ خبر کہاں رہتا ہوں، نہ خبر کہاں سے آیا ہوں۔ اللہ غنی ایک شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتا ہے، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، نیچی نظریں کل کی خبریں، دکھلا کے فبن وہ سنا کے مورا لوٹ گئے سب تن من دھن، وہ سنا کے مورا لوٹ گئے سب تن من دھن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو رحمت دو عالم کی رحمت جوش میں آ گئی اور فرمایا مانگ جو تیرے دل میں آئے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کروں گا۔ اس نے عرض کی میں دنیا نہیں مانگا، میں دنیا نہیں مانگتا، میں تخت و تاج نہیں مانگتا، مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں، مجھے خزانوں کی ضرورت نہیں۔ کملی والے آقا نے فرمایا پھر کیا مانگتا ہے؟ تو گویا اس نے عرض کی کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کی رضا مانگتا ہوں، یا رسول اللہ بس آپ خوش ہو جائے، آپ کی رضا حاصل ہو جائے، بس یہی میری تمنا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، لیکن تو بھی مان کر اپنے دل کو خوش کر لے۔ عرض کی آقا اگر دینا چاہتے ہو تو پھر میں کالا ہوں مجھے گورا بنا دو، میں کالا ہوں مجھے گورا بنا دو، میں سیاہ ہوں مجھے سفید کر دو، میں بدصورت ہوں مجھے خوبصورت بنا دو۔ اللہ غنی فرمایا اچھا تو آؤ میرے کمبل میں آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا اچھا آؤ میرے کمبل میں آ جاؤ۔ نبی کریم نے اس حبشی کو اپنے نورانی کمبل میں لے لیا اور پھر سینے سے لگا لیا۔ قربان جائیں جس کا سینہ کملی والے آقا کے سینے سے لگے اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا شان ہوگی۔ جب حضور علیہ السلام نے اس حبشی کو سینے سے لگایا تو کیا معلوم داتا نے کیا دیا اور نہ معلوم بھکاری حبشی نے کیا لیا۔ کچھ دیر کے بعد کمبل شریف سے نکلا تو وہ کالا حبشی چاند جیسا حسین و جمیل بن گیا، چاند جیسا حسین اور جمیل بن گیا۔ حضرات گرامی آپ غور فرمائے کہ تمام نسل انسانی کی شکل صورتیں مورتیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی لاریب اور سچی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہاری صورتیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں بناتا ہے جیسی کہ وہ چاہے۔ یہ گورے کالے، یہ سیاہ، یہ سفید، یہ بدصورت خوبصورت سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں، سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس کو چاہے کالا بنا دے، کوئی دوسرا اس کو گورا نہیں بنا سکتا۔ جس کو خدا بدصورت بنائے کوئی دوسرا اس کو خوبصورت نہیں بنا سکتا، خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ لیکن خدا ذوالجلال نے اپنے محبوب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جسے کالا بنا دوں تو اسے گورا بنا سکتا ہے، میں جسے کالا بنا دوں تو اسے گورا بنا سکتا ہے، میں جسے بدصورت بنا دوں
تو اسے خوبصورت بنا سکتا ہے، میں جسے کالا بنا دوں تو اسے سفید بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس حبشی غلام کو کمبل شریف سے نکالا تو وہ حسین و جمیل چاند سے مخرے والا بن گیا۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حبشی غلام، اب تجھے ہم بھیجتے ہیں، جا۔ بولا اچھا، اپنے اونٹوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب وہ غلام ادھر سے روانہ ہو گیا تو اس کے مالک کو بڑی فکر لاحق ہوئی، یعنی وہ جس کا غلام تھا اس مالک کو فکر لاحق ہوئی کہ غلام نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے۔ جب یہ غلام یہاں سے فارغ ہو کر اپنے شہر پہنچا تو اس کا مالک دوسرے لوگوں سے اس کی تلاش، دوسرے لوگ جو ہے اس کی تلاش میں باہر آئے ہوئے تھے، یعنی دوسرے لوگوں کو اس کی تلاش میں بھیجا تھا اور شہر سے باہر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ یہ اونٹ تو ہمارے ہیں، مشکیزیں بھی ہمارے ہیں، مگر یہ آدمی کوئی اور معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا غلام حبشی تھا، یہ رومی ہے، وہ کالا تھا، یہ گورا ہے، وہ بدصورت تھا، یہ خوبصورت ہے، وہ سیاہ تھا، یہ سفید ہے۔ وہ لوگ سمجھنے لگے یہ کوئی چور یا لٹیرا یا ڈاکو ہے جس نے ہمارے غلام کو مار دیا ہے اور ہمارے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سمجھ کر لوگ لاٹیاں ڈنڈے لے کر اس غلام کو مارنے کے لیے بھاگے۔ جب وہ ڈنڈے لے کر قریب آئے تو غلام چیخنے لگ گیا اور کہنے لگا اے گاؤں والے، اے گاؤں والے، تم مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے تم کون ہو اور ہمارا غلام جو یہ اونٹ اور مشکیزیں لے کر گیا تھا اس کو کہاں غائب کر آئے؟ فلاں غلام بولا ارے میں ہی تمہارا غلام ہوں، تمہیں یاد نہیں؟ پرسوں یعنی آج سے 2 دن پہلے میں یہاں سے پانی لینے کو گیا تھا، مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو اور پورے گاؤں کے لوگوں کے نام دریافت کر لو۔ وہ بولے کہ تعجب ہے کہ تو باتیں ہمارے غلام جیسی کرتا ہے، مگر شکل و صورت میں بالکل اس کے خلاف ہے، کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا، تو گورا ہے، اس کے ہونٹ نیلے تھے، تیرے ہونٹ موتیوں جیسے، اس کے دانت بڑے بڑے تھے، تیرے دانت چمبیلی سے بھی خوبصورت، اس کی ناک پھیلی ہوئی تھی، تیری ناک تلوار کی دھار جیسی، تو رومی ہے وہ حبشی، یہ معاملہ، یہ حیران کن مسئلہ کیا ہے؟ اب غلام نے کیا جواب دیا سنیے۔ تو غلام کہتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ میں تھا حبشی مگر پانی لے کر آ رہا تھا، مجھے راستے میں صدر العلا، کہف الورا، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، جن کے پاس توحید کی نہر تھی، جن کے پاس توحید کی نہر تھی، جس میں لوگوں کو گوتا دے دے کر کسی کو صدیق بناتے تھے، کسی کو فاروق اعظم بناتے تھے، کسی کو عثمان غنی بناتے تھے، کسی کو حیدر کرار بناتے تھے، اس آقا نے مجھے بھی اس توحیدی رنگ میں گوتا دے دیا جس سے میرا کالا دل تو روشن ہو ہی گیا، صورت بھی گوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس